الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبه الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کے لیے موت، کل من علیہا فان، سب کے لیے فنا ہے۔ پھر اس کو اور واضح کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس کو اور واضح کیا، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے پہ ہلاک۔ نہ یہ جہان خود بنا ہے، نہ یہ خود باقی ہے۔ خلق ان ربکم اللہ، کون ہے تمہارا رب؟ اللہ۔ کیا کیا ہے اس نے؟ خلق السماوات والارض، زمین آسمان بنائے، فی ستۃ ایام، 6 دن میں بنائے، ثم استوی علی العرش، عرش پہ استوا کیا، یغشی اللیل النہار، رات آگے دن پیچھے، یطلبہ حثیثا، آگے پیچھے بھاگتے ہیں، الشمس والقمر والنجوم، سورج چاند ستارے سیارے، مسخرات بامرہ، اس کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، وہی ہے اس ساری کائنات کا رب۔ آسمان اپنے آپ نہیں اٹھا، آسمان کو حکم ہوا، رفع السماوات، اسے بلند کر دیا۔ زمین کو حکم ہوا، والارض بعد ذلک دحاہا، زمین کو بچھا دیا، والارض وما طحاہا، الم نجعل الارض مہادا، ہے تیرے رب کے سوا جو زمین بچھا کے دکھا دے، والجبال اوتادا، ہے کوئی تیرے رب کے سوا جو پہاڑوں کو گاڑ کے دکھا دے، وجعلنا نومکم سباتا، ہے کوئی نیند لا کے دکھا دے، وجعلنا اللیل لباسا، ہے کوئی رات کا اندھیرا لا کے دکھا دے، وجعلنا النہار معاشا، ہے کوئی سورج کو نکال کے روشنی دکھا دے۔ یہ سب کچھ کے پیچھے اللہ ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان کوئی بنا کے اٹھا کے دکھا دے، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس میں کوئی سورج کو چمکا کے دکھا دے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں سے پانی کو گرا کے کوئی دکھا دے، کوئی بادلوں کو لے آ کے دکھا دے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے بارش کو برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، ہم نے زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، سبزہ، چارہ، کھجور، انگور، زیتون، گندم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وہاں بھی پانی آیا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، اس ساری کائنات کے هو الذی سخر البحر، دریاؤں کو بہایا، وسخر لکم الانہار، دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ ساری کائنات پر ان الحکم الا للہ، ایک کا حکم چلتا ہے،
ان الامر کلہ للہ، ایک کے ہاتھ میں ساری حکومت ہے، ان القوت للہ جمیعا، ایک کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے۔ اس ساری کائنات کو بنانے کے بعد وہ کہتا ہے متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ بیت العنکبوت ہے، یہ جناح بعوض ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، ریت میں پانی نظر نہیں آتا آپ کو؟ میں نے تو صحراؤں میں سفر کیا ہے، دور تک پانی پانی نظر آتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، ایک آدمی بھاگتا ہے، او پانی، او پانی، دوسرا کہتا ہے پانی نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ کہا تو مجھے پانی پینے سے روکنا چاہتا ہے، تو مجھے پانی پینے سے روکنا چاہتا ہے؟ وہ بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے، حتی اذا جاءہ، جب وہ آخر تک پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عمائر، یہ مکائن، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ ملک، یہ مال، یہ عزت، یہ ذلت، یہ بڑائی، یہ چھوٹائی، یہ پیسہ، یہ غربت، ان سب کو اللہ کہتا ہے متاع الغرور ہے، دھوکہ ہے، نظر کا فریب ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، اس نے مٹ جانا ہے۔ اگر میرا بیٹا مٹ گیا تو میں نے بھی مٹ جانا ہے، آپ سب نے بھی مٹ جانا ہے، کسی کو بقا نہیں ہے۔ ایک اللہ ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ لا الہ الا ہو، وہی ہے ایک اکیلا اللہ۔ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم، کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، نہ اونگ ہے نہ نوم ہے۔ کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے بول کے تو دکھائے اس کی اجازت کے بغیر۔ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ آگے بھی جانتا ہے، پیچھے بھی جانتا ہے، ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، دنیا بھی جانتا ہے، آخرت بھی جانتا ہے، چوپائے جانتا ہے، دو پائے جانتا ہے، اڑنے والے جانتا ہے، تیرنے والے جانتا ہے، رینگنے والے جانتا ہے، چھپنے والے جانتا ہے، ڈسنے والے جانتا ہے، پھاڑنے والے جانتا ہے، چنگھاڑنے والے جانتا ہے، جھپٹنے والے جانتا ہے، پلٹنے والے جانتا ہے، مرنے والے جانتا ہے، جینے والے جانتا ہے، ہر چیز۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی اس سے لے کے دکھائے اس کی اجازت کے بغیر۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو کچھ ملا ہے اللہ نے دیا ہے، جو دیا ہے تھوڑا دیا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، عرب و عجم تم سب جاہل تھے، اس ایک اللہ کو بقا ہے، اس ایک اللہ کو بقا ہے۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، وہ ہے جس نے قرآن کو اتارا، زمین کو بنایا، آسمانوں کو بلند کیا۔ کون ہے؟ الرحمن، کہاں ہے؟ علی العرش استوى، علی العرش استوى، کیسا ہے؟ طاقتور، ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفى، میں زور سے بول رہا ہوں، وہ سن رہا ہے،
تم آہستہ بول رہے ہو، وہ سن رہا ہے، تم دل کی دھڑکنوں میں بول رہے ہو، وہ اللہ اس کو بھی سن رہا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ کہو خدا نہ کہا کرو، خدا میرے رب کا نام انسانوں نے رکھا ہے، میرے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ایک اللہ، اسے بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے، یہ دنیا مٹانی ہے۔ اذا الشمس کورت، سورج گیا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، ستارے جھڑ گئے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سارے سمندروں میں آگ لگ گئی، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اے پہاڑوں کو تیرا رب ریت بنا دے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، بڑے بڑے پہلوان، یکون الناس کالفراش المبثوث، سب کو مٹا دے گا، سب کو فنا ہے۔ عاصم جمیل کو صرف فنا نہیں ہے، طارق جمیل کو بھی فنا ہے، اور آپ سب کو فنا ہے۔ بڑے بڑے بوجھ اٹھائے ساری زندگی، شہرت اپنے ساتھ بہت امتحان لاتی ہے، بڑے بڑے بوجھ اٹھائے، باپ چاچے تائے بابوں کے جنازے اٹھائے، پر بیٹے کا جنازہ اٹھاتے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میں تمہیں باہر سے زندہ نظر آ رہا ہوں، میں اندر سے ایک مردہ لاش، میرا اندر خالی ہے، لیکن مجھے جینا ہے جب تک میرے رب نے میرے لیے جینا لکھا ہے، مجھے اللہ کا پیغام سنانا ہے جب تک اللہ نے میری زندگی کا آخری سانس لکھا ہے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، کبھی شالاکی سے جوان پتر نہ مرن۔ بجائے اس کے کہ میرے غم میں شریک ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں نے فتوے دینے شروع کر دے۔ وہ شرم کرو، کچھ شرم کرو، فقہ سمجھ کو کہتے ہیں، شامی پڑھی ہے سمجھ کوئی نہیں ہے، ہدایہ پڑھی ہے فقہ کوئی نہیں ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے کہ اس زخم دل پہ مرہم رکھنا ہے یا نمک چھڑکنا ہے۔ آپس کے تعصب نے، دیوبندی بریلوی جھگڑوں نے دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی، جن چیزوں کا نہ آخرت سے تعلق ہے نہ دنیا سے، اس پہ مناظرے، جھگڑے، فتوے۔ یہاں ہمارے بچے دہریے ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، لڑکے لڑکے آپس میں شادیاں کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکیاں آپس میں شادیاں کر رہی ہیں، اور یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں کروائی اور ختم قرآن کیوں کروایا، قرآن خوانی کیوں کروائی، اور پورے پاکستان میں قرآن خوانی کرنا، قرآن مل کے بیٹھ کے پڑھنا منع ہو گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک زخمی باپ ہوں، اس لیے پاگل پن میں کچھ جملے میں بول گیا ہوں، لیکن کیا کروں، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ اخلاق سیکھو، انسانیت سیکھو،
کتابیں پڑھنے سے نہیں علم آتا، علم اور چیز ہے، جو نیکوں کی صحبت سے آتا ہے، اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے۔ ہاں میرا رب کہہ رہا ہے یہ دھوکہ ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ اگر یہ دھوکہ ہے، گلستان کالونی دھوکہ ہے، اور یہ فیصل آباد پاکستان 7 بر اعظم اگر دھوکہ ہیں، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے میں بتاتا ہوں، الحاقہ، حقیقت ایک سائرن کی آواز ہے، جیسے جنگ میں سائرن کی آواز آتی ہے سب الرٹ ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسری آواز آتی ہے ملحاقہ، حقیقت، کچھ پتہ ہے وہ کیا ہے حقیقت؟ پھر ایک تیسرا سائرن کی طرح آواز آتی ہے اور لوگ اوندھے منہ گرتے ہیں، وما ادراک ملحاقہ، تم جان ہی نہیں سکتے کہ حقیقت ہے کیا؟ الحاق ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اللہ اکبر، آواز میں اتنی گرج ہے، میرے رب کی آواز میں اتنی گرج۔ قرآن میرے رب کا کلام ہے، زبور، تورات، انجیل رب کا کلام نہیں، رب کی کتاب ہے۔ قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دم مضمون بدلتا ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تمہیں کچھ پتہ ہے کہ سارا دن نوٹ گننے میں لگے ہوئے ہو، مال بنانے میں لگے ہوئے ہو، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، فراڈ کرو، جھوٹی قسمیں کھاؤ، جھوٹے کاروبار کرو، چرس بیچو، ہیروئن بیچو، شراب بیچو، پرائز بانڈ خریدو بیچو، پیسہ آنا چاہیے۔ تو اللہ کہتا آؤ میں تمہیں سناؤں، جنہوں نے میری اس حقیقت کا انکار کیا تمہاری طرح، پھر میں نے کیا کیا؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، عاد و سمود نے پچھلی قومیں ہیں جنہوں نے انکار کیا کہ بس مر گئے مٹی ہو گئے، مر گئے مٹی ہو گئے، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، ایسی بکواسات مثالیں بن گئی۔ تم سے پہلے بھی قومیں آئیں اور انہوں نے یہ کہا، کچھ نہیں ہے۔ تو اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، پھر سمود کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک فرشتے نے چیخ ماری، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میں قوم سمود کے شہر میں گیا ہوں، پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے تھے، ایک فرشتے کی چیخ آئی، کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قوم عاد 50 فٹ ان کا قد ہوتا تھا، 600-700 سال ان کی اوسط عمر تھی، جیسے ہماری اوسط عمر 40-45 سال ہے، ان کی اوسط عمر 500-600 سال تھی۔ وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، من اشد منا قوہ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بالسوء۔ ارے ہود، ہمارے خداؤں نے تجھے پکڑا ہے تو تیرا دماغ چل گیا ہے، لاؤ ہم سے طاقتور، لاؤ ہم سے طاقتور۔ تو میرے اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون۔ ان سے کہو ہود کہ جس رب نے تمہیں نطفے سے بنایا، مٹی سے بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔
قوم عاد پر ہم نے ہوا کو چھوڑا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو اٹھایا، 50-50 فٹ ان کے قد ہوتے تھے، ان کو اٹھاتی تھی، ان کو ایسے ٹکراتی تھی، ایسے ٹکراتی تھی، ایسے ہوا میں ایسے ٹکر کھاتے، ایک کا سر دوسرے کے سر میں ایسے ایسے، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، یہاں سے گردنیں کٹ کے وہ گئیں اور دھڑ وہ گئے، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ہے کوئی باقی؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ پھر فرعون آیا، پھر نوح علیہ السلام کی قوم آئی، پھر ہم نے ان کو پکڑا اور انہیں غرق کیا، دونوں کو، قوم نوح کو غرق کیا، فرعون کو غرق کیا۔ یہ ساری کہانی سنا کر اب اللہ کہتا بتاؤں ملحق، بتاؤں ملحق، اب بتاؤں حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جھالا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد، لیکن میرے رب نے کہا یا حبیبی یا محمد عش ما شئت فإنک میت، تجھے بھی مرنا ہے میرے محبوب، انک میت وانہم میتون، سب نے مرنا ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا سوائے تیرے رب کے کہ وہ موت سے پاک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آؤ 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 گلستان والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں حقیقت ہے کیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً واحدہ واحدہ واحدہ، ایٹم بم کی طرح پھٹ رہا ہے یہ لفظ، ٹھا ٹھا ٹھا۔ اے دھوکے میں پڑا ہوا انسان، اے گلستان کالونی کی مارکیٹ میں دھوکے میں پڑے ہوئے انسان، اے 8 بازاروں میں دھوکے میں پڑے ہوئے انسان کہ پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسہ نہیں تو تمہیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ یہ غلط سوچ ہے میرے بھائیو، وہ یہ سوچ میرے نبی نے نہیں دی، ورنہ میرے نبی کے پاس سونے چاندی کے گھر ہوتے، میرے نبی کے پاس جنت سے سواریاں اترتیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں، پیٹ سے کپڑا اٹھایا، میں نے بھوک کی وجہ سے ربطت حجراً فکشف عن بطنہ قال وعندی حجران۔ اے میرے پیارے، تو نے بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھا ہے، یہ مجھے دیکھ میں نے 2 پتھر باندھے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، یہ محمد ہیں، یہ احمد ہیں، یہ ماحی ہیں، یہ حاشر ہیں، یہ عاقب ہیں، یہ فاتح ہیں، یہ خاتم ہیں، یہ ابو القاسم ہیں، یہ طٰہٰ ہیں، یہ یاسین ہیں، یہ مزمل ہیں، یہ مدثر ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ بشیروں و نذیرہ ہیں، یہ شاہد مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں۔ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قمواء بن ابی بن عوام بن نرشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن الدعاب بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی
بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ یا حبیب الرحمن یا رحمت للعالمین انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وجہ کائنات. دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایک رات میرے محبوب اماں عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں پھر تھوڑا سا ایسے ہو جائیں. یتقلب عن یمینہ عن یسارہ عن یمینہ عن یسارہ حتیٰ کہ پھر ایسے آگے ہوئے اور چارپائی کی لکڑی کے اوپر پیٹ رکھا اور ایسے نیچے جھک گئے ایسے. تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں. ما بک یا رسول اللہ بے ابی انت و امی. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے ماں باپ قربان. عائشہ اصبت بجوع شدید، بہت سخت بھوک لگی، بہت سخت بھوک لگی. اور اس کی امت چرس بیچ کے پیسہ کمائے، ہیروئن بیچ کے پیسہ کمائے، جھوٹ بول کے پیسہ کمائے، ملاوٹ کر کے پیسہ کمائے، جھوٹے مقدمے کی پیروی کر کے پیسہ کمائے، چوریاں کر کے ڈاکے کر کے پیسہ کمائے، زنا کے اڈے چلا کے پیسہ کمائے. کیا منہ دکھاؤ گے اپنے حبیب کو؟ کیا منہ دکھاؤ؟ ہاں وہ آ گیا. وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. آ گئی قیامت. ازلفت الجنت للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل اتینا بها وکفى بنا حاسبین. یہ آ گیا پل صراط، یہ آ گیا ترازو، یہ آ گئی جنت، یہ آ گئی جہنم، یہ آ گئی نیکی، یہ آ گئی برائی. ایک رائی کے برابر بھی تمہارا اچھا یا برا ہوگا تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا. اقرأ کتابک، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ یہ تیرا پیپر ہے، پڑھ یہ تیرا پیپر ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. آج دن واقعہ ہو گیا، آسمان پھٹ گیا. زمین یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. آج نئی زمین بچھ گئی، آج نیا آسمان کا سائبان لگ گیا. کوئی کھڈا نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، سیدھا میدان ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ
فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، 8 فرشتے اللہ کا عرش لے کر آ رہے ہیں۔ یومئذ تعرضون، بلاؤ آج طارق جمیل کو بلاؤ، بڑی تقریریں کرتا تھا، بس بتا کیوں کرتا تھا، کس کے لیے بولتے تھے بتا۔ لا تخفى منکم خافیہ، آج چھپ نہ سکو گے، عین المفر، آج بھاگ نہ سکو گے، آج چھپ نہ سکو گے، یوم ہم بارزون، آج سب کھڑے ہو گے، سب کو احصاہم وعدہم عدا، گھیرے میں لیا ہوگا، گن گن کے کھڑا کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا بلاؤ طارق جمیل کو بلاؤ۔ فکانہ بزج، وہ میں ترازو کے قریب جائے گا تو بکری کے بچے کو کبھی دیکھو جو پیدا ہوا ہو، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، بڑے بڑے شہزوروں کی ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، اور اللہ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، تجھے سب کچھ دیا، عزت بھی دی، دولت بھی دی، شہرت بھی دی، مال بھی دیا، آج کیا کر کے لایا ہے دکھا۔ وہ کہے گا جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان فرجعنی آتک بہ کلہ، یا اللہ فیصلہ آباد میں ہی چھوڑ کے آ گیا ہوں، مجھے بھیج دے میں لے کے آتا ہوں۔ میرا رب کہے گا ارنی ماذا قدمتا، اج کی لے کے آیا ہیں، او بھی کھا جڑا ایتھے لے کے آیا ہیں۔ آج وہی سہاگن ہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، آج وہی سہاگن ہے جس پہ میرا اللہ راضی ہوا، جس پہ میرا مالک راضی ہوا، جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا، برباد ہو گیا جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، کسی کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی، کہے گا ہو، یہ نعرہ ہے، قرآن نے نعرے کو لفظ بنا دیا، خوشی میں ہم نہیں کہتے ہو، تو اللہ نے اس کو لفظ بنایا، ہو کیا ہوا، اقرؤوا کتابیہ، ہو اقرؤوا کتابیہ، او یہ ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او یہ ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او تم کیسے پاس ہو گئے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں لگا رہا، میں جھوٹ سے بچا، میں دھوکے سے بچا، میں زنا سے بچا، میں شراب سے بچا، میں غیبت سے بچا، میں لوگوں کو تنگ کرنے سے بچا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ پتہ نہیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا کیا تصویر ہے سب سے اعلیٰ مسلمان کی۔ میرے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ مجھے بڑے بڑے مفتیوں نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے صرف فقہ پڑھی ہے، انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ پہنچے، زخمی دل کو اور زخمی کر، پھٹے ہوئے گریبان کو اور چاک کرنا، ان کو مفتی کہتے ہیں۔ حضرت عمر ایھا الناس، عمر ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ ان الرجل من ادى الامانۃ اذا تؤمن ومن سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ لوگوں کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر، دیکھنا تہجد کوئی پڑھدا، ہر کوئی تو تہجد نہیں پڑھدا، اور پھر وہ جو روندا اس سے بھی تھوڑے لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے، مجھ سے پوچھو سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو اس زبان سے تکلیف نہ پہنچائے اور اس ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ آج سنو اپنے خطیبوں کی تقریریں، منبر رسول پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے،
بدتمیزی اور بد زبانی کی انتہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ کاش اپنے نبی کو بھی پڑھ لیتے، صرف دیوبندی بریلوی جھگڑے ہی پڑھے، اپنے نبی کی زندگی تو پڑھتے۔ میرے نبی نے کبھی عبداللہ بن ابی کو بے عزت نہیں کیا، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو اپنا کرتا دیا۔ ان کے بیٹے صحابی تھے، وہ مر گیا کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں، کہ جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر آگے آ گئے، اتصلی علیہ وانت تدری ما تدری، یا رسول اللہ آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ کہ ما نہانی ربی، میرے رب نے بھی مجھے منع نہیں کیا، میں پڑھوں گا شاید بخشا جائے، لعلہ یغفر۔ اس نبی کی امت ہو کر تم مفتی ہونے کے دعوے کر کے، اور تم لوگوں کے دل چیرتے ہو اپنی گندی زبانوں سے، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو؟ تم سب سے کہہ رہا ہوں اپنی زبانوں پہ قابو رکھو۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، میرے نبی نے 25 غزوات میں سفر کیا، 25۔ ابو دجانہ ان چند صحابہ میں ہیں جو 25 کے 25 سفروں میں میرے نبی کے ساتھ تھے، اور بدری صحابی ہیں۔ اور احد کی جنگ میں آپ نے کہا من یاخذ ھذا السیف، یہ میری تلوار کون پکڑے گا، کون لے گا لڑنے کے لیے؟ قام الناس، لوگ کھڑے ہو گئے کہ من یقوم بحقہ، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، زبیر، عمر، ابو دجانہ، یہ 3 آدمی کھڑے رہے، باقی سارے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دی، یہ وہ ابو دجانہ ہے۔ حضرت زبیر کہنے لگے میں اس سے دلیر بھی ہوں، بالکل ٹھیک، اس سے طاقتور بھی ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، پھوپھی کا بیٹا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ کے اس کو کیوں دیے، میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے۔ ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی اور ایک طرف سے قریش پہ حملہ کیا، اور صفوں کو چیر کے پار نکل گئے۔ آگے عورتیں کھڑی تھیں اور ہندا گانا گا رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ ابو دجانہ جو بڑھے، ساری عورتیں بھاگ گئیں، ہندا وقفت کھڑی رہ گئی ڈر کی وجہ سے، انہوں نے اپنی تلوار ایسے اٹھائی اور ہندا کے سر کے اوپر ایسے رکھی، ایسے، اور پھر ہٹائی۔ تو حضرت زبیر پیچھے پیچھے آ رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کی کریندا میں ویکھاں تو صحیح۔ تو کہنے لگے جنگ میں کوئی عورت حصہ لے رہی ہو تو اسے مارنا جائز ہے؟ تو کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ لما رفعت عنها السیف، تلوار کیوں پیچھے؟ قال هذا سیف رسول اللہ لا ادنسہ بدم المرأة، یہ میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے گندا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے ابو دجانہ۔ اور جنگ یمامہ میں شکست ہونے لگی، حضرت زید بن خطاب نے مہاجرین کا جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ سالم مولا ابو حذیفہ نے جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ پھر مہاجرین کا جھنڈا کوئی نہیں پکڑ سکا۔ خالد ابن ولید نے نعرہ لگایا براء، این براء ابن مالک لأنه لو اقسم علی اللہ لأبرہ۔ یہ ان صحابہ میں تھے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ یوں ہاتھ اٹھا کے قسم اٹھائے تو اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ براء براء اقسم علی اللہ۔ وہ کہنے لگا اخلص لی الانصار، میرے لیے انصار کٹھے کرو، انصار کا یہ بھی تو ہی کر۔ ان کا یا معاشر الانصار ففروا الیہ کالنحل الی یعصوبہا۔ کہنے لگے اما المدینہ تو فلا مدینہ، مدینہ بھول جاؤ، اما الرحال فلا رحال، واپسی بھی بھول جاؤ، ہا ہنا قبورنا، ہماری قبریں یہاں بنیں گی۔ تو 3000 انصار کو آگے قائد بنے، برا بن مالک، ثابت بن قیس بن شماس، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر اور ابو دجانہ۔ ابو دجانہ شہید ہو گئے۔
عباد بن بشر شہید ہو گئے، ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے، کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، برا بن مالک نے گیٹ کھولا اور اللہ نے فتح دی۔ یہ ابو دجانہ کہتا ہے اخبرکم ان ارجع عملی عندی، میں آپ لوگوں کو بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ کہانی سن لیجیے نا، بدری صحابی، احد دا صحابی، صلح حدیبیہ دا صحابی، ینگ یمامہ دا شہید، ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے ما آذیت احدا بلسانی جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ میرے نبی سے اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کتنا بڑا صدر ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس کو اللہ کہہ رہا ہو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میرے حبیب آپ کا سینہ کھول دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب لوگوں کے تانے سن کے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، جس کا سینہ اللہ نے، میں تو طارق جمیل ہوں، میں تو 15ویں صدی کا ایک ادنا سا مسلمان ہوں، کم ظرف، میرا سینہ تو پہلے ہی چھوٹا ہے، اور میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں ہوں تو میرے سینے پہ کیا گزری ہوگی؟ میں کیسے اپنا دل چیر کے دکھاؤں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے نبی یہ لوگوں کی، قریش کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ بما یضربون نہیں، بما یرمون بالاحجار نہیں، بما یرمون بالسہام نہیں، بما یقولون، یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، آپ کا سینہ گھٹ جاتا ہے۔ اور میرا جوان بیٹا مرا ہو، اس کی میت کو میں نے خود اٹھایا، اس کا جنازہ میں نے پڑھا، اگر میں نے اس کے لیے دعا کر دیا تو کیا ظلم ہو گیا ہے؟ میرے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ وہ میرا نبی ہے، نبی۔ تو ابو دجانہ نے کہا میں نے آج تک اپنی اس زبان سے ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ اسے کہتے ہیں مسلم، اسے کہتے ہیں مومن۔ سنو خطیبوں کی تقریریں، چاہے دیوبندیوں کے ہوں، چاہے بریلویوں کے ہوں، چاہے اہل حدیث کے ہوں، چاہے وہ شیعوں کے ہوں، دیکھو ان کی زبانوں میں لگتا ہے جیسے سانپ کا زہر بھرا ہوا ہے۔ میں کبھی اس طرح نہیں بولتا، مجھے 52 سال ہو گئے بولتے ہوئے، میں کبھی اس طرح نہیں بولتا، لیکن میرا زخم بہت گہرا تھا، اس پہ اور نمک چھڑکا گیا، تو آخر میں بھی تو انسان ہی ہوں، ایک دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ ولا اجد فی قلبی غشا لاحد، اور میرے دل میں کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں ہے۔ یہ میرا سب سے بڑا عمل ہے، میرے دل میں کسی کا بغض نہیں، کسی کی نفرت نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی سے کینہ، کسی سے شحن نہیں، کسی سے بغض نہیں، کسی سے غش نہیں، کسی سے غل نہیں۔ میرا دل صاف ہے، میری زبان دکھ دینے سے صاف ہے، میرا دل صاف ہے۔ یہ آخرت کے دن میرا سب سے بڑا عمل ہے۔ ارے آپ تو بدری ہیں، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر وقال لهم افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے میرے بدری صحابہ سے فرمایا ہے جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں، یہاں سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، یہاں کسی کی نفرت نہیں ہے۔ بھائیو نبی کی زندگی پڑھو،
نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ہمارے علمی حلقوں میں فقہ غالب ہے، نبی کی سیرت، قرآن میں گہرائی کچھ نہیں، فقہ فقہ فقہ۔ اور ہمارے کے پی کے صوبے میں منطق کو فرض سمجھا جاتا ہے۔ اخلاق سیکھو، اخلاق سیکھو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان۔ میرے نبی نے نماز لمبی کی، اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں میرے نبی درمیانے درجے میں نماز پڑھو، تیرے پیراں چ ورم آ جاوے، تیریاں پنڈلیاں پھٹ جاون، ایک کام نہیں کرنا۔ پھر میرے نبی نے سارا مال خرچ کر دیا، انفق کلہ ما عنده، تو اللہ نے کہا لا تبسطها کل البسط، میرے نبی کچھ بچا کے بھی رکھو، سارا خرچ نہ کرو۔ میرے نبی نے تبلیغ میں جان کھپائی، اس میں میری زندگی گزر گئی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے گھر، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس مالک کا شکر ہے، نہ گھر کو گھر سمجھا، نہ وطن کو وطن سمجھا، پوری دنیا اللہ نے پھرائی، بار بار پھرائی۔ جس تبلیغ کے لیے اللہ نے بھیجا تو اللہ نے کہا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا تبلیغ نہ کر کہ آپ خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے نبی تبلیغ کرو، اپنے نفس کو نہ ہلاک کرو، اپنی جان کو نہ ہلاک کرو۔ تبلیغ کے لیے اللہ نے کہا اعتدال، نماز کے لیے اعتدال، خرچ اعتدال، اور جب آئے اخلاق کا نمبر تو اللہ نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی شاباش، آپ کے اخلاق بہت عالی شان، اخلاق بناؤ، زبانوں کو ٹھیک کرو، زبان کے زخم برباد کر دیتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں۔ محبت سے رہو، دیوبندی بریلوی بن کے مت رہو، مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے مت رہو، امتی بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، آپس کی یہ نفرتیں ختم کرو۔ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ جہالت کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل، قرآن میں اللہ نے ہمارا کیا نام رکھا ہے؟ مسلمان، امتاً مسلمہ، مسلمان امت۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام، یا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تم کہتے ہو میں دیوبندی ہوں، یہ کہتا میں بریلوی ہوں، یہ کہتا میں سلفی ہوں، یہ کہتا میں اہل حدیث ہوں، یہ کہتا میں وہابی ہوں، یہ کہتا میں شیعہ ہوں۔ یہ کیا تعارف ہے؟ یہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ ہم المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، لا یظلمہ لا یخذلہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو سلام نہیں کرتا۔ کسوال رائمنڈ سے آ رہا تھا، کسوال کے قریب، تو نوجوان سب پگڑی والے کھڑے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا
پھر میں نے تیسری دفعہ کہا السلام علیکم۔ یہ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بچے بے قصور ہیں، نوجوان تھے۔ ان خطیبوں کا قصور ہے جنہوں نے یہ فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی اور سلام کا جواب دینا بھی حرام کر دیا۔ امت بنو، امت بنو، آج توبہ کرو کہ ہم امت بن کے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کرتے ہو نا توبہ؟ اور آج تک جتنی غلطیاں ہوئیں، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے ناراض ہو معاف کر دو، کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی بڑا گناہ ہے وہ توبہ کرو۔ کرتے ہو سارے؟ تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ میرا اللہ تو ایسا مہربان ہے، اور میں